www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sadaqallahul azim. بزرگوں اور بھائیوں، جنہوں کی قاری صاحب نماز میں تلاوت فرما رہے تھے سورہ معارج کو، تو دل ہل رہا تھا. بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں، تعالیٰ جل شانہ نے جو نقشہ کھینچا اس کے اندر، جہنم کا جو نقشہ کھینچا ہے، کاش ہم معنی سمجھتے. اگر معنی سمجھتے تو آنکھوں سے آنسو بہ جاتے. اب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں تم لوگ قیامت کو دور سمجھ رہے ہو، اللہ کہتا ہے میں اس کو بالکل قریب سمجھ رہا ہوں. بس جہاں تمہاری آنکھیں بند ہوگی کہ قیامت قائم ہوگی. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تو پھر آگے جہنم کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا کہ کیا مسئلہ تمہارا ہوگا. کیا آگے آئے تھے وہ صاحب؟ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. قیامت کے دن مجرم یہ چاہے گا کہ اللہ فدیے میں، بدلے میں میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. وصاحبتہ وبنی، میری بیوی کو جہنم میں ڈال، مجھے چھوڑ دے. میری اولاد کو، بنی اولاد، وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک اپنے عالم میں ہوگا، افراتفری میں ہوگی. کیا حالات میرے بھائیو. قرآن جو نقشہ کھینچتا ہے، ہاں، مگر آگے اللہ کہتا ہے کامیاب وہ ہوں گے الا المصلون الذین هم عن صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے رہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے. رب سے ڈرنے کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو میں گناہ سے بچ جاؤں. رب سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے میں خلوت میں، تنہائیوں میں بیٹھا ہوں تو بھی میں اپنے رب سے ڈر جاؤں کہ میں موبائل پر گندی چیز دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میں کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضرت مولانا منظور صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ مائے ناز اساتذہ میں سے تھے، مزاح علوم سہارنپور کی. حالات میں لکھا ہے کہ یہ چندہ کرنے آئے تھے بمبئی. جی وہ غریب واقعہ. چندہ کر کے جب واپس گئے تو نظام یہ تھا کہ روزانہ تاریخ کے ساتھ لکھنا پڑتا تھا کہ آج یہ تاریخ، صبح یہ ناشتہ کیا، دوپہر میں یہ کھایا، شام کو یہ کھایا، اور اس کے علاوہ ٹریولنگ خرچہ کتنا ہوا، ہر تاریخ کو لکھنا. اس وقت مظاہر کے ناظم حضرت مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات شخصیت، وہ ناظم تھے، محتمیم تھے. جب مہینہ پورا ہوا اور چندہ کر کے واپس گئے اور وہ لسٹ سامنے رکھی تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا دوپہر کو کھانے کی جگہ پر 50 پیسے کے چنے لیے، چنے کھائے کھانے کی جگہ پر. اس زمانے میں 50 پیسے کے چنے. مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا چنے تفقہات میں سے ہیں، طعام میں سے نہیں ہے، اور مدرسہ تفقہ کا ذمہ دار نہیں ہے، طعام کا ذمہ دار ہے. آپ کیا سمجھو گے میرے بھائی اس بات کو؟ تفقہ کا معنی ہوتا ہے چلتے پھرتے ویسے ہی کوئی چیز کھا لینا جو کھانے کے اندر داخل نہ ہو. جیسے سیب کھا لیا، ایپل کھا لیا، اس کو تفقہ کہا جاتا ہے. فرمایا چنے تفقہات میں سے ہیں، یعنی یہ تو ایسے ہی کھائے جاتے، بھوک میں نہیں کھائے جاتے. مدرسہ طعام کا ذمہ دار ہے، تفقہ کا ذمہ دار نہیں ہے. تو مولانا منظور صاحب علیہ رحمہ کہنے لگے حضرت کھانے کی جگہ پر ہم نے کھایا ہے، یعنی ہم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، بھوک نہیں تھی تو ہم نے چنے کھا لیے. فرمایا اگر کھانا کھاتے تو 5 روپے کی اجازت تھی، لیکن یہ 50 پیسے کی اجازت نہیں ہے جو چنے لیے. یا تو اس کو مدرسے میں جمع کراؤ 50 پیسے، یا قیامت میں جواب کے لیے اللہ کے سامنے تیار ہو جائے. کیا یعنی
والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب سے جو ڈرتے ہیں کہ میرے رب کے سامنے میری حاضری ہونے والی ہے، مجھے اپنے رب کو حساب دینا ہے، میری پوری زندگی کا، میرے بول کا، میری زبان کا، میرے اعمال کا، میرے پیسوں کا، میرے گھر کا، میرے مسئلے کا، مجھے اللہ کو حساب دینا ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون والذین هم لفروجهم حافظون، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر جہاں اللہ نے اجازت دی اپنی بیوی، او ما ملکت ایمانہم، یا اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا تو باندی کا ذکر فرمائے، اس میں تو تم اپنی شرمگاہ کو استعمال کر سکتے ہو۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو امانت کی پورے پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں، پیسوں کی امانت، بات کی امانت، چیز کی امانت، کسی بھی چیز کی امانت، شریعت کی امانت، جسم کی امانت، باڈی کی امانت جو اللہ نے ہم کو دے رکھی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو سچی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک فی جنات مکرمون، جس پر دوسری رکعت ختم ہوئی۔ میں تو چاہتا تھا اور پڑھتے رہے تاکہ دل لرزتا رہے، رجوع الی اللہ رہے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں بڑا اکرام کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن میری اور آپ کی اصلاح کے لیے اترا ہے۔ جو قرآن سے جڑتا ہے، میں نے ابھی تحفیظ کے جلسے میں 2-3 جگہوں پر کہا، میں نے کہا تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ بزرگوں کے تبرکات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے حبیب وضو فرماتے تھے تو صحابہ ہاتھ سے پانی لے کر چہرے پر لگا دیا کرتے تھے۔ حضرت تھوکتے تھے، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ حضرت ناک کا پانی نکالتے تھے، صحابہ ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے۔ تبرک ہے۔ حضرت کا پانی بچا، صحابہ پی لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ ایک عجیب پانی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ حضرت منبر پر تشریف فرما تھے، حضرت کے یمین میں مشائخ بیٹھے تھے، یسار میں یعنی آپ کے بائیں طرف میں ابو بکر، عمر وغیرہ بیٹھے تھے، اور آپ کے یمین میں رائٹ میں ایک بچہ بیٹھا تھا۔ حضرت نے پانی پیا۔ حضرت نے پانی پینے کے بعد اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے اگر تیری اجازت ہو تو میں ابو بکر کو پانی دوں؟ بچے کو پوچھا جو یمین میں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقسیم کرنے والے کے دائیں طرف کا حق ہے، رائٹ والے کا حق ہے۔ مثلا میں جب تقسیم کروں تو رائٹ سے تقسیم کروں تو رائٹ والے کا حق ہے، اور جب حق ہے اس کا تو چاہے وہ بچہ ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں، بیٹے اگر اجازت ہو تو میں دوں؟ تو بچے نے جواب دیا، حضرت میں تو خود ہی برکت کے لیے بیٹھا ہوں، میں کیوں دوں؟ تو حضرت نے گلاس اٹھا کر ان کو دے دیا۔ امت کو سبق دیا کہ بچہ ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، بیوہ ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، یتیم ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، مظلوم ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا، غریب ہونے کی بنیاد پر کسی کے حق کو ضائع نہ کرنا۔ صاحب حق ہیں تو اس کے حق کی رعایت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا۔ تو تبرکات کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، مشائخ کے لوگ تبرکات لیتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ مشائخ کے تبرکات سب باہر کے اندر کے نہیں ہیں۔ وہ پانی بچ گیا شیخ کا وہ پیتے ہیں، یا پلیٹ میں کھانا بچ گیا وہ کھاتے، اندر سے تھوڑا ہی نکلا ہے، اور اندر سے نکلے تو کوئی کھاوے بھی نہیں۔ یہ مشائخ کے تبرکات باہر کے اندر کے نہیں ہیں۔ قرآن کریم وہ تبرک ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا ہے۔ اللہ بولا ہے، اللہ بولا ہے قرآن کو۔ اسی لیے اگلی کتاب اور ہمارے قرآن میں فرق یہ ہے، اگلی کتابیں اللہ نے لکھ کر اتاری اور قرآن اللہ نے بول کر اتارا۔
اس لیے اگلی کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے بھائیوں، لکھی ہوئی چیز میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے۔ اندر میں کوئی داخل کر دے کچھ لکھی ہوئی چیز میں، آپ نے کوئی کتاب لکھی بیچ میں کچھ گھسا دیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن بولے ہوئے میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹیپ ریکارڈ میں، موبائل میں جو بات میں بول رہا ہوں محفوظ ہو گئی، اس میں اگر کوئی اپنا کلام داخل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اگلی کتابیں اللہ نے لکھ کر اتاری تھی، اس میں ہیرا پھیری ہو گئی، اس زمانے کے علماء نے اندر میں بہت ساری باتیں داخل کر دی۔ قرآن اللہ نے بول کر اتارا اور فرمایا قیامت تک میرے بولے ہوئے کلام میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی، اسی لیے قرآن میں کوئی ہیرا پھیری نہیں۔ ایسی مقدس کتاب اللہ جل شانہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ان علماء کی خدمت میں بیٹھیں، ان سے خوشامد کریں۔ میں کل سے مل صاحب کو کہہ رہا ہوں، ذکر کی مجلس قائم کرو، ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ ذکر کی مجلس ہو، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، کوئی بھی وقت کچھ اللہ اللہ ہو جائے، کچھ اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ ہمارے حضرت فرماتے شیخ یونس صاحب فرمایا دنیا کے محبوب کے تذکرے سے محبت بڑھتی ہے، فرمایا اللہ کے تذکرے کرو گے اللہ کی محبت دلوں میں بڑھے گی۔ لیلا لیلا کرتا تھا مجنوں، کہاں تو بار بار تسبیح پڑھتا ہے، فرمایا اس کے علاوہ میری زبان پر کوئی نام ہی تو نہیں ہے، اس کا تذکرہ بار بار کرتے رہو گے تو چلتے پھرتے بھی اسی کا نام آتا رہے گا، پھر کھاتے پیتے مصیبت میں، شکر میں، غمی میں، صبر میں، ہر حال میں اللہ یاد آئے گا۔ تو ذکر کی تو تھوڑا سا ان علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا سا ذکر اللہ اللہ کر لیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن کے معانی سمجھو، مطالب سمجھو، اور جو قرآن سے جڑتا ہے نا اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، بچپن میں وہ کالے تھے، سانولے تھے، رنگ ان کا کالا تھا، تو ان کو کالو کالو لوگ کہتے تھے، کالو وہاں اپنے وہاں کالو یعنی کالا آدمی، تو کالو کالو کہتے تھے۔ ان کی ماں کو بہت صدمہ تھا کہ میرے بچے کو لوگ کالو کالو کہتے ہیں، اللہ میرے بچے کو کوئی ہنر دے دے تاکہ نام بدل جائے، اس کا یہ نام یہ لیبل نکل جائے۔ اللہ نے اس بچے کو قرآن سے وابستہ کیا، وہ حافظ قرآن بنا، اس کے بعد علم دین سے وابستہ ہوا، عالم دین بنا، اور عالم دین بننے کے بعد کسی بڑے شیخ سے وابستہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس علم، اس قرآن اور اللہ اللہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کا چہرہ منور کر دیا، نورانی بنا دیا، اور صرف نورانی نہیں، اس کے قدموں میں علی میاں ندوی جیسا بیٹھنے لگا، مولانا الیاس کاندلوی جیسا بیٹھنے لگا، مولانا زکریا جیسا بیٹھنے لگا، منظور نعمانی جیسا بیٹھنے لگا، عطا اللہ بخاری جیسا بیٹھنے لگا۔ یہ بڑے بڑے مشائخ اس چھوٹے سے کالو کی خدمت میں بیٹھنے لگے۔ وہ کون شخصیت ہے؟ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس قرآن سے وابستہ ہوئے، اللہ نے چہرہ بھی منور کر دیا، اور امت آپ کی خدمت میں آئی، اور امت کے اکابر آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے استفادہ کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جو عظیم الشان کتاب ہے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کو روزانہ پڑھو بھی، خوب تلاوت بھی کرو، اپنا مزاج پڑھنے کا بناؤ، اپنا مزاج پڑھنے کا بناؤ، روزانہ 2 پارے 3 پارے پڑھو، کم سے کم ہمارے رمضان میں 3 قرآن پورے ہونے چاہیے۔ سنتے ہیں وہ تو سنتے ہی ہیں، لیکن رمضان میں ہماری تلاوت کے 3 قرآن، ایک اشرے میں 1 قرآن پورا ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ دستور ہے، مصنف کی کتاب جو اس نے لکھی ہے اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، مصنف خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب پڑھیں گے اللہ کے سامنے وہ خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا تو اپنے بندوں کو عطا بھی کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن کا مزاج بنائیں، اس قرآن کو سمجھیں، اور اس قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کریں، اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول فجر کے بعد یہی تھا کہ صحابہ کو جمع کرتے، کوئی خواب واب ہوتا حضرت بیان فرماتے، اس کی تعبیر دیتے۔ صحابہ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا حضرت وہ صحابی بیان فرماتے، حضرت اس کی تعبیر دیتے فجر کے بعد، اور پھر حضرت نے کچھ دعائیں بھی سکھائی فجر کے بعد۔
فرمایا اصبحت واصبح الملک للہ، اللہ میں نے صبح کی، ملک نے صبح کی، دنیا نے صبح کی، عالم نے صبح کی۔ ارے عربی میں نہیں آتی، اردو میں کرو، گجراتی میں کرو۔ اے اللہ میں نے بھی صبح کی، ساری دنیا نے صبح کی۔ اے اللہ آج کے دن میں تو جتنی خیر اتار رہا ہے مجھے عطا فرما، اور جتنے شر اور فتنے اتر رہے ہیں میری حفاظت فرما۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ اگر روزانہ ہم یہ دعا کریں گے، کیا شر ہمیں لگ سکتا ہے؟ صبح ہم نے دعا کر لی، کیا فتنے ہم کو لگ سکتے ہیں؟ شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی پر آئیں۔ اللہ کے حبیب ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفے میں بیٹھی ہوئی تھی، خوب تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ حضرت کتنا کام کر کے واپس آئے، کہیں جا کر واپس آئے، دیکھا کہ ام سلمہ ابھی تسبیحات میں لگی ہوئی ہے۔ فرمایا ام سلمہ ابھی تو عبادت ہی میں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں تسبیحات پڑھ رہی ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں نے ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ وہ کلمہ اگر تو پڑھ لے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ کلمہ اگر تو پڑھ لے تو اس صورت میں پورے دن کی عبادت سے کافی ہو جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ وہ کیا کلمہ ہے، مجھے بھی بتا دیجیے تاکہ میں پڑھوں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ فرمایا یہ کلمات اگر تو پڑھ لے گی تو اس صورت میں پورے دن کی عبادت سے کافی ہو جائے گا۔ اب کیسا بہترین وظیفہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو صبح کے کچھ دعائیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دعاؤں کو مثلا حضرت نے صبح میں دعا فرمائی رب زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ صبح میں آپ نے دعا فرمائی اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم سے مجھے نجات عطا فرما۔ صبح میں آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له۔ یہ چیزیں کرنے کی ہے، کب تک سنتے رہیں گے ہم؟ سن کر سن ہو گئے، سنی تو ابھی تک نہیں بنے ہم۔ سنی اس کو کہتے ہیں جو سنت پر چلنے والے ہو، تو سن کر سن ہو گئے لیکن سنی نہیں بنے ہم۔ ہمیں تو سنی بننا ہے، یعنی سنت پر چلنے والے بننا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دیا ہوا قرآن ہے، میں نے تو بات اس پر شروع کی تھی کہ جو سورہ معارج ابھی قاری صاحب نے بڑے بہترین انداز میں جو پڑھی، اس کے معانی پر آنکھوں سے مجھے آنسو آ رہے تھے کہ اللہ کیا تیری وہ جہنم ہوگی جلانے والی۔ مسلم شریف میں روایت ہے صحابہ اسی طرح حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، حضرت نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے 70 سال پہلے، 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے اندر ڈالا تھا، وہ 70 سال کے بعد گہرائی میں پہنچا۔ فرمایا اللہ تمہیں جہنم کی گہرائی بتا رہا ہے کہ کتنی گہری ہے میری جہنم۔ اب آپ انداز لگائیں کہ ایک 100 فٹ کے کنویں میں انسان گھبرا جاتا ہے تو 70 سال گہری جہنم میں کیا ہوگا؟ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت گناہ کی خواہش بہت ہوتی ہے، حضرت نے بہت پیارا عمل بتایا۔ فرمایا موم بتی جلاؤ اور یوں ذرا سی انگلی لگاؤ اور انگلی کھینچو اور پھر یوں کہو تو اس سے موم بتی کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا؟ فرمایا 2-4 مرتبہ ایسا کرتے رہو، اللہ جل شانہ تمہیں گناہ سے بچا لے گا۔ تو میرے بھائیوں گناہوں سے بچو، برائیوں سے بچو۔ اتفاقی گناہ ہو جائیں بشر ہے، ہو جاتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، گناہوں کے اندر نہ جاؤ۔ اتفاقی ہو گیا روزانہ توبہ کا اہتمام کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ اللہ کی 2 توبہ کے بیچ میں ہے، بندے کی توبہ اللہ کی 2 توبہ کے بیچ میں ہے۔ فرمایا ایک توبہ اللہ دیتا ہے، مطلب توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ متوجہ ہوا نبی کی طرف، تو ایک توبہ مطلب اللہ متوجہ ہوتا ہے، توفیق دیتا ہے ہم کو کہ اے میرے بندے توبہ کر۔ اچھا اب ہم نے ہاتھ اٹھایا اللہ معاف کر دے مجھ سے گناہ ہو گیا، تو پھر اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے، یہ دوسری توبہ۔ تو ہماری ایک توبہ
اللہ کی دو توبہ کے بیچ میں ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں او بندے تیری توبہ بہت چھوٹی ہے، اللہ کی دو توبہ بہت بڑی ہے۔ جب دو توبہ کے بیچ میں تیری ایک توبہ آئے گی، اللہ اس کو پانی پانی کر کے ختم کر کے تجھے جنت میں بھیج دے گا۔ بہت بہترین بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، توبہ کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، اللہ کی یادوں کا اہتمام ہو، تلاوت قرآن کا اہتمام ہو۔ بس ہر وقت دنیا کے تذکرے، ہر وقت دنیا کے تذکرے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تذکرے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ تذکرے کیا کرو تاکہ ہماری روح بھی کچھ خوش ہو جائیں کہ میری غذا مجھ کو مل رہی ہے، میری ضرورت مجھ کو مل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ، اللہم انی اصبحت واصبح الملک للہ، اللہم انی اسألک الخیر فی هذا اليوم واعوذ بک الشر من هذا اليوم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دینا الا قضیت ولا مریضا الا شفیت ولا میتا الا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب۔